بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اگردین سیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ استحکام پاکستان کے پیٹرن ان چیف اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار جہانگیر ترین، جو انتہائی معروف سرمایہ کار ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے بھائی عالمگیر ترین نے آج خود کو گولی مار کر یعنی خودکشی کر لی ہے۔ اور وہ ملتان سلطان کے اونر بھی تھے، اور اس کے علاوہ کئی جو ہے وہ بزنس مینوں کے ساتھ ان کے رابطے بھی تھے، اور کئی اہم کمپنیز میں ان کے شیئرز بھی تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ خودکشی سے پہلے انہوں نے ایک ڈیتھ نوٹ بھی لکھا ہے جو انگریزی میں ہے۔ میرے پاس کچھ دیر پہلے مختلف میڈیا گروپس میں ایک اردو کا ڈیتھ نوٹ ملا، لیکن وہ ظاہر ہے فیک تھا، اور اس پر میں نے اس کو فوراً اپنے سوشل اکاؤنٹ سے ختم کیا۔ اس خط سے لگ رہا تھا کہ جو ہے یہ عمران خان کا بہت حامی تھا، اور عمران خان کی محبت میں اس نے خود کو ختم کیا، اور سپریم کورٹ سے اس کو جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا تھا۔ لیکن ایک اور ڈیتھ نوٹ ہے، وہ بھی مختلف ٹی وی چینلز نے دکھایا بھی ہے، وہ انگریزی میں ہے، لیکن اس حوالے سے میرے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے، میں اس کو یہاں شیئر نہیں کر سکتا۔ اور وہ انگریزی کا جو ڈیتھ نوٹ ہے اس میں انہوں نے اپنی ایک بیماری کا ذکر کیا اور اپنے انتقال کی کچھ وجوہات بیان کی۔ ظاہر ہے جب وہ اس کی اہل خانہ کی طرف سے اس خط کی تصدیق ہوگی تو پھر ہم اس پر مزید بات بھی کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں آج موضوع ڈسکس کر رہا ہوں خودکشی کی سماجیات کے حوالے سے، میں نے کئی ٹی وی چینلز کے اوپر خودکشی کے عالمی دن کے حوالے سے کئی ٹی وی چینلز پر میں نے اس پہ گفتگو بھی کی، ڈسکور پاکستان ہے، لاہور نیوز ہے، اور دیگر جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر میں نے گفتگو بھی کی، اور میرے کئی کالم میری پہلی کتاب میں بھی ہیں جو قسط وار خودکشی کے حوالے سے لکھے گئے۔ ظاہر ہے ہمارے کئی شاعر دوستوں نے خودکشیاں کی، کئی بالی ووڈ ہالی ووڈ کے اداکاروں نے خودکشی کی، کئی بزنس مینز نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی، اور کئی کرکٹ پلیئرز جو ہیں انٹرنیشنل، ان کے بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے سوسائڈ کی۔ رائٹرز اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ آتے ہیں، میں اب جزیات میں جانا نہیں چاہ رہا، ظاہر ہے تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت سارے نام مجھے یہاں ڈسکس کرنا پڑیں گے، اور کالمز کے اوپر وہ سارے نام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خودکشی کیوں کی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر وجہ غربت ہے تو پھر مجھے یہ سوال اس کا جواب چاہیے کہ عالمگیر ترین نے خودکشی کیوں کی ہے؟ کیونکہ غربت وجہ ہوتی تو پھر عالمگیر کو کم از کم پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ ابھی گزشتہ کچھ ایک آدھ برس پہلے ہندوستان کے ایک اداکار نے بھی خودکشی کی، وہ مجھے اس کا نام جو ہے سشنات شاید اس کا نام تھا، تو ان کی خودکشی بھی سمجھ سے باہر ہے، ظاہر ہے پیسہ تو ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ مذہب سے دوری جو ہے وہ خودکشی کا نتیجہ ہے، تو افغانستان کے اندر سوسائڈ اٹیمپٹ کی ریشو بہت زیادہ ہے، یا ان ممالک میں جو مذہبی ملک ہیں ان میں بھی سوسائڈ اٹیمپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ، بلکہ مدارس کے بچوں کے اندر بھی خودکشی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ کئی علماء نے بھی سوسائڈ اٹیمپٹ یعنی مدرسین جو مدارس کے اندر ہوتے ہیں ان کی خودکشی کے حوالے سے بھی رپورٹس جو ہیں وہ مختلف سامنے آتی ہیں۔ لہذا مذہب سے دوری جو ہے یہ بھی خودکشی کی وجہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کہا جائے کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے تو کراچی کے ایک سائیکٹرسٹ کی سائیکالوجسٹ کی بیٹے نے خودکشی کی تھی، تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے اس کی برین واش کیوں نہیں کر سکی کہ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے۔ لہذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم خودکشی کو کسی ایک مسئلے کے ساتھ جوڑیں، کہ غربت کے ساتھ جوڑ دیں، محبت کے ساتھ جوڑ دیں، جی محبت کا مسئلہ تھا خودکشی کر لی، یا زندگی میں ناکامی کے ساتھ جوڑ دیں، یا زندگی میں مذہب سے دوری کے ساتھ جوڑ دیں، تو میرا خیال سے یہ تمام وجوہات ایک وجہ تو ہو سکتی ہے۔ ان سب کو اگر الگ الگ دیکھیں تو ایک وجہ کی جو ہے وہ کبھی خودکشی کی بنیاد جو ہے وہ نہیں بن سکتی، اور اس لیے کیونکہ اگر مذہب سے دوری کہیں تو جو لوگ مذہب کے قریب رہ کے خودکشی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا سوال جو ہے وہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر پیسہ غربت کہیں تو پھر وہ لوگ جو بہت سارے امیر ہوتے ہیں، جس طرح حالیہ آج کی مثال عالمگیر ترین کی ہے کہ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے لیکن انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی، چاہے اس کی وجہ کوئی معاشرے میں دباؤ تھا، ایک یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو فیملی کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے وہ کوئی ٹارچر کیا جا رہا تھا، کوئی پریشانی تھی جس وجہ سے سوسائڈ کی، بہت سارے جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت تک چونکہ ہمارے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے ان کے اہل خانہ کی طرف سے، اس لیے ہم نے رابطے کی بھی کوشش کی تو لیکن وہ رابطہ نہیں ہو پایا، اس لیے ہم اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ آرگو نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے وہ جو بھی ہوگا سامنے آئے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو اس بیماری کو، میں اس کو بیماری کہتا ہوں، اس سے ہم چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک نجی چینل کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے اندر، کیونکہ خودکشی زیادہ رجحانات جو ہیں وہ ینگ جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے اس کا رجحان زیادہ دیکھا جاتا ہے، بزرگوں میں کم دیکھا جاتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر چند ایک موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا انتہائی ممنوع قرار دیا ہوا ہے۔ آپ کا سلیبس جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں، اخلاقیات کی سلیبس میں کتنی جگہ ہے،
ہمارے جامعات کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارا اساتذہ جو ہیں وہ سلیبس اور نصاب سے ہٹ کے کتنا آپ کو ایتھکس کا درس دیتے ہیں، کتنا آپ کو زندگی کی الجھنوں کو سلجھانے کا درس دیتے ہیں، کتنا بار بار ناکام ہو کر کامیابی کی طرف جانے کا کتنا درس دیتے ہیں. یعنی مایوسی ختم کرنے کا رجحان جو ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں ہے. اس حوالے سے میں میڈیا چینلز کو سب سے پہلے کریٹیسائز کرتا ہوں. آپ سارے قومی چینلز کو اٹھا کے دیکھ لیں، صبح سے لے کر رات گئے تک جتنے بھی ٹاک شوز دکھائے جاتے ہیں، جتنے بھی ٹی وی چینلز کے اوپر ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، جتنے بھی انٹرٹینمنٹ شوز دکھائے جا رہے ہیں، ان تمام شوز کے اندر کہیں بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ اس قوم کو ٹارچر سیل میں، ایسا لگتا ہے جیسے اس قوم کو ٹارچر سیل میں رکھا گیا ہے. میں صبح سے لے کر شام تک، یا کوئی بھی میں جب شام کو فری ہوتا ہوں ڈنر کے بعد، تو میں ٹی وی چینلز لگاتا ہوں. میں جس نیوز شو کے اوپر، نیوز چینل کے اوپر جاتا ہوں، مجھے صرف اور صرف ایک لڑائی جھگڑا نظر آتا ہے. ایک ملک کے اندر ایسی کیفیت نظر آتی ہے جیسے پورا ملک ایک ہجانی کیفیت سے دو چار ہے. تو اس رویے سے، اس رجحان سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جامعات کے اندر ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے موٹیویشن سپیکرز کو، ہمارے مقررین کو، ہمارے واعظین کو وقتاً فوقتاً ایک پری پلان ایک ایسا نصاب ترتیب دینا چاہیے، ایسی ایک لیکچر سیریز ترتیب دینی چاہیے جس میں ہم نوجوانوں کو انوالو کریں، جس میں ان لوگوں کو انوالو کریں جو زندگی میں ناکام ہیں اور ناکامیوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہم ان کو انوالو کریں. ہم بوڑھوں کو انوالو کریں جو اپنے گھریلو مسائل سے پریشان ہیں اور تنگ آ چکے ہیں. ہم ہر طرح، ہر جو ہے ایج، ہر دور کے لوگوں کو اس میں ایڈ کریں، اور ہم ایک سیمینار، ایک لیکچر سیریز کو ترتیب دیں جو معاشرے کے اندر خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی روک تھام کے لیے کام کرے. شاید جب خودکشی کرتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں یار اس حالات سے تنگ تھا یا اسے محبت ہو گئی تھی. سوال یہ ہے کہ جو اب خودکشیز ہوتی ہیں، سوسائڈز ہوتی ہیں، کیا وہ بھی حالات سے تنگ ہوتے ہیں یا محبت ہوتی ہے؟ بہرحال عالمگیر ترین کی خودکشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے معاشرے کے اوپر، ہمارے سماج کے اوپر، کہ کیا وہ لوگ جو دولت کی ہوس میں صبح سے لے کر شام تک بھاگے ہوئے ہیں، کیا ان کے ذہن کا علاج، کیا ان کا ذہنی سکون پیسے کے اندر ہے یا ان کو ملا؟ اگر مذہب سے دوری ہے تو وہ لوگ جو صبح سے لے کر شام تک مذہب کے گیت گاتے ہیں، مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا مذہب نے ان کو اس چیز سے نہیں بچایا؟ سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں مل کے ایک خودکشی کی وجہ بنتی ہیں. ایک وجہ اگر ہم ایک مذہب کے ساتھ جوڑ دیں، اگر ہم سماجیات کے ساتھ جوڑ دیں، اگر غربت کے ساتھ جوڑ دیں، تو میرا خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. مذہب سے دوری ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم کہیں کہ خودکشی کی وجہ صرف مذہب سے دوری ہے، تو پھر افغانستان میں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کی ریشو ہے اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ موجود ہے. اگر ہم اس کو ایک پہلو کے ساتھ جو ہے میرا نہیں خیال ہمیں جوڑنا چاہیے. تو بہرحال معاشرے کے اندر ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو، مثلا میں ایک وائس سوسائٹی ایک کتاب ہے انگریزی کی، مجھے آخر کا نام بھول گیا، اس میں میں نے کالم بھی لکھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ بھائی تم نے کپڑے اچھے نہیں پہنے، تم برے لگ رہے ہو، تو یہ چیز بھی اس کے ذہن کے اوپر ایفیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو یہ بھی ٹارچر کر رہی ہوتی ہے. اور بچے جب تنہائی کا شکار ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ برے قدم کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. لہذا ہمیں ہر طرح کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو دیکھنا ہے. بہرحال خودکشی ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہی ہے، وہ صرف پاکستان میں نہیں، ترقی یافتہ ملکوں کے اندر بھی، ایون کہ امریکہ اور کینیڈا کے اندر بھی خودکشی کی ریشو جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو یہ جو ذہنی ایک تناؤ ہے، ایک دماغی ہیجان ہے، ایک معاشی بحران ہے، یا ایک کچھ بھی اب اس کو نام دے لیں، اس ساری کیفیات کو بہتر کر کے معاشرے کے اندر ایک مثبت انسان کو بنانے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نصاب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اساتذہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی جامعات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ معاشرے میں ہم رٹا لگانے کی دور، نبروں کی دور سے باہر نکل کے ہم معاشرے میں ایک نئی چیز کو جنم دیں، اور وہ اخلاقیات ہیں. اخلاقیات، ہم اخلاقی طور پر کرپٹ ضرور ہیں اگر ہم معاشی طور پر کرپٹ نہیں ہیں. اس کرپشن سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. بہرحال عالمگیر ترین کی سوسائٹ افسوسناک ہے، میں ان کے اہل خانہ سے جو ہے وہ تعزیت کرتا ہوں. بہت شکریہ.